اور اس کی ذمہ داری مثلاً اس کا شوہر ہے، اب اس کی ذمہ داری میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرے. اسی طرح اگر وہ ایک والدہ کی حیثیت رکھتی ہے وہ خاتون، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنی اولاد کو وقت دے، اولاد کے لیے الگ سے وقت نکال کر اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دے. اسی طرح عورت کی کوئی بھی حیثیت ہے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے مختلف ذمہ داریاں ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آگے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا الامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، کہ بادشاہ، وزیر اعظم، صدر، امام وقت، خلیفہ وقت، وہ بھی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی احساس ذمہ داری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ حضرت عمر کے زمانے کا عدل پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ کا انصاف ایسا انصاف تھا جس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی بکری بھی بھوک یا پیاس کی وجہ سے مر جائے، قیامت کے دن عمر کو پکڑا جائے گا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بکری کیسے پیاس سے مر گئی تھی، عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ وہ احساس ذمہ داری تھا. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ کو آپ پہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہوئے، آپ کی شہادت کا وقت جب قریب تھا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا توقع ہے؟ اتنا بڑا عالمی نظام، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، انصاف قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں قیامت کے دن تو میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، کہ نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو نہ مجھے کوئی ثواب ملے، بس برابر سرابر میری چھوٹ ہو جائے کہ بس تم پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے، بس تم بالکل خالی ہو، صفر ہو. اگر اس طرح میری چھوٹ ہو جائے، حضرت عمر نے فرمایا، تو میرے لیے یہ کافی ہے. اور ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ اور ولی اللہ اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی تہجد پڑھ لے اس کو تو دنیا کا ہر شخص پھر فاسق اور فاجر نظر آتا ہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. تہجد کی توفیق کسی کو ہو جائے، نمازوں کی توفیق ہو جائے، اس کی نظر میں تو دنیا کا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. پھر ادھر صحابہ کا مزاج دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی اعلیٰ صفات اللہ نے ان کو عطا کی ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو میرے بعد نبوت حضرت عمر کو ملتی. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو یہ میری بچت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ، الرجل فی اہلہ راع ومسئول عن رعیتہ، ایک مرد اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد چاہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ والد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ چچا کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی بھی اس کی حیثیت ہے. شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس پر، والد ہونے کی حیثیت سے اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے بہنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. ہر شخص کے کچھ نہ کچھ حقوق اس شخص سے وابستہ ہیں. اس سے بھی پوچھا جائے گا بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں. یہ احساس تھا کہ میں نے بیوی کے حقوق ادا کرنے یا احساس نہیں تھا؟ اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ یہ احساس تھا کہ میں کسی کا والد ہوں،
میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اس کو ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا ہے، اس کی فکر کی یا نہیں کی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المرأة فی بیت زوجہا راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کی حفاظت کریں، عورت کے مال، شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، شوہر کے مال کی حفاظت کریں، شوہر کی اولاد کی حفاظت کریں۔ خواتین سے، جو بیویاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھا، اپنے شوہر کے مال کو محفوظ رکھا، اس کا خیال کیا، اس کو امانت کے ساتھ محفوظ رکھا، اولاد کا صحیح خیال کیا یا نہیں کیا۔ اس سے آگے آپ نے فرمایا الخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ، کہ ایک خادم، ایک نوکر، ایک ملازم، وہ بھی اپنے سیٹ کے، اپنے مالک کے مال میں ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے۔ اگر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے اس کی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ کو، آپ کی کمپنی کا مالک 20,000 روپے تنخواہ دیتا تھا، آپ کو کہا تھا کہ 9 بجے سے 5 بجے تک یہ کام کرنا ہے، تو 9 بجے سے 5 بجے تک یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا۔ یہ افسانے نہیں ہیں، فسانے نہیں ہیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے عقائد ہیں۔ عقیدہ آخرت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ پوچھا جانا ہے قیامت کے دن۔ اب ایک خادم، ایک ملازم، اب وہ کسی بھی سٹیج پر ہو، وہ ایک ہیلپر ہو، وہ ایک ورکر ہو، وہ ایک مزدور ہو، وہ ایک مستری ہو، وہ ایک مینیجر ہو، ڈائریکٹر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ کسی کا ملازم ہے، یہ ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو دھوکہ کرے گا، جو کسی کے ساتھ 2 نمبری کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، جو دھوکہ اس نے کیا ہے قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسی نے بکری چوری کی ہوگی، وہ بکری اس کے گردن پر ہوگی اور اللہ کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے پیش ہوگا۔ کسی نے اونٹ چوری کیا ہوگا، وہ اونٹ اس کی گردن پر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پوری مخلوق کے سامنے پیش ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کام میں 2 نمبری کی ہے، وہ اس کی گردن پر طوق بن کے اس پڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا احساس ذمہ داری تھا۔ آج ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا نہیں پتہ۔ ہم نعرے لگاتے ہیں عاشق رسول ہونے کے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، حضور کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ذرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں، آپ کی گھریلو زندگی کیا تھی، پتہ چل جائے گا کہ کتنا عشق ہے، کتنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ہندو، ایک مسلمان جو ہے نا، کسی ہندو کو پکڑ کے کہہ رہا تھا زبردستی کلمہ پڑھو، تو وہ نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے زور زبردستی کی اس کو جو ہے نا آخر گرا دیا، اس کو زمین پر اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، کہا کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا اچھا پڑھتا ہوں، مجھے پڑھاؤ۔ تو اس نے کہا کلمہ تو مجھے خود بھی نہیں آتا ہے۔ اس کو تو زبردستی کر کے لٹا دیا کہ کلمہ پڑھو، جب اس نے کہا اچھا پڑھاؤ تو کہا مجھے خود بھی نہیں آتا ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق تو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن حضور کی زندگی کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر ابھی 8 سال تھی، 8 سال۔
جب حضور کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، تو آپ کے جو چچا تھے ابو طالب یہ بہت غریب تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی اور مالی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، کبھی کھانے کو ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرائی ہیں، صرف اس لیے کہ میں جاؤں گا بکریاں چراؤں گا، کچھ پیسے ملیں گے تو لا کے اپنے چچا کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، یہ جو ان کی مالی کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، کم از کم میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ 8 سال کی عمر میں آپ گئے بکریاں چراتے رہے۔ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی لاڈلا اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی پیارا اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اس عمر میں 8 سال کی عمر میں کوئی بچہ مزدوری کرتا ہے، پھر مزدوری بھی بکریاں چرانا، اور پھر ایسا لاڈلا بچہ، پھر ایسا پیارا بچہ جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنانا ہے، سارے انبیاء کا سردار بنانا ہے، وہ 8 سال کی عمر میں جا کے مزدوری کر رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ کیوں چرا رہا ہے؟ اس لیے چرا رہا ہے کہ ان کو احساس ذمہ داری ہے کہ میں اس گھر کا ایک فرد ہوں، یہاں میں کھاتا ہوں، یہاں میں پیتا ہوں، میرے چچا کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ میرا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، تو وہ جاتے تھے باہر پیسے کما کے لاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اپنے چچا کو دیا کرتے تھے کہ چچا جان یہ لے لیجئے، مجھ پر بھی خرچ کریں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں۔ اور اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں پیسے کمانا شروع کیا، آپ نے 8 سال کی عمر میں مزدوری کرنا شروع کی۔ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز پہ حملہ کرتے ہیں، اچھی چیز کو پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر میں اس وقت بھی آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے۔ جس بچے نے جو چیز اٹھانی ہوتی تھی کھانی ہوتی تھی وہ کھا لیتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو بچ جاتا تھا آپ اٹھا کے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں پیسے کما رہا ہوں، میں جا کے بکریاں چراتا ہوں، میرے کو اچھی چیز کھلاؤ، بلکہ جس سارے لوگ کھا لیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سامنے مل جاتا تھا وہ کھا کر اس پہ قناعت کر لیا کرتے تھے۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے باوجود جو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جاتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن بدن صحت یاب ہوتے جاتے تھے، آپ خوبصورت ہوتے جاتے تھے، آپ کے چہرے پر نورانیت اور بڑھتی جاتی تھی، حالانکہ آپ کھاتے بھی سب سے کم تھے، کام بھی کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا جسم بھی پھل پھول رہا تھا، آپ کے چہرے پر نورانیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، سارے لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے وہ احساس ذمہ داری۔ آج تو ہمیں مزدوری کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ڈگری ہو اور اس کو کام نہ مل رہا ہو تو وہ کہتا ہے میں مزدوری کیسے کروں گا، میں جا کے کمپنی میں 10,000 روپے کی ملازمت کیسے کروں گا، کمپنی میں 15,000 کی ملازمت کیسے کروں گا، میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر سودی بینک کے علاوہ کہیں کام نہ ملے اور میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا جا کے کھڈے کھودو، دیواریں بناؤ، مستری بن جاؤ۔ اللہ نے تھوڑی تم پہ لازم کیا کہ جا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو اور جا کے سودی بینک میں کام کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا سکتے ہیں تو تم نہیں چرا سکتے؟ تمہارا مرتبہ کیا حضور سے زیادہ ہے؟ کیا حضور سے تمہارا علم، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام زیادہ ہے؟ کسی کے پاس کوئی ڈگری آ جائے، چاہے وہ ڈگری دین کی ہو یا ڈگری دنیا کی ہو، کوئی عالم بن جائے وہ بھی مزدوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، کوئی MBA کر لے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے وہ بھی مزدوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو عالم بن کے مزدوری کر رہا ہے، یہ تو جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے مزدوری کر رہا ہے، یہ تو MBA کر کے مزدوری کر رہا ہے، یہ تو LLB کر کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جو اسلام کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیں، کوئی بھی ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس پر آ جائے، وہ ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے، گھر سے، کہ گھر میں اگر آپ پر یہ ذمہ داری ہے
کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، بیوی پر ذمہ داری ہے کہ شوہر کے حقوق ادا کرنے، شوہر پر ذمہ داری ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے، یا پھر کوئی مرد ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے خرچے کا خیال کرنا ہے، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اس سے بڑھ کر پھر آپ بڑھتے چلے جائیں، آپ سوسائٹی پہ آ جائیں، آپ محلے پہ آ جائیں، آپ یو سی چیئرمین کو لے لیں، پھر آپ ٹاؤن ناظم کو لے لیں، پھر آپ جو ہے پورے علاقے کے میئر کو لے لیں، پھر آپ ایم پی اے کو لے لیں، ایم این اے کو لے لیں، وزیر اعظم کو لے لیں، جس سطح پہ بھی آپ چلے جائیں، جس کی جتنی ذمہ داری ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش علی رعیتہ، کہ اگر اس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، جو بھی ذمہ داری کسی پر عائد کی گئی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور اس حال میں اس پر موت آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیں گے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو کہ میرے اوپر بحیثیت شوہر کے، بحیثیت والد کے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت کسی ادارے کے بڑا ہونے کے، بحیثیت ایک ناظم کے، بحیثیت ایک محتمم کے، بحیثیت ایک پرنسپل کے، بحیثیت ایک صدر کے، کسی بھی حیثیت سے مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر اس کا مجھے احساس نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وَمَن يَغْلُلْ یأتی بما غل یوم القیامہ، جتنا دھوکہ کیا ہے، جتنی دو نمبری کی ہے، جتنا اپنے اوپر سے ذمہ داری کو ٹالا ہے، یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ہاں والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، کمانے کے قابل ہو جاتی ہے، وہ جاتے ہیں کماتے ہیں، اپنے خرچوں پہ اڑاتے ہیں، باہر جائیں گے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے اور جناب دوستوں پہ اڑائیں گے، اچھے اچھے کپڑے خریدیں گے اور نہ جانے کیا کیا فضول خرچیاں کریں گے۔ گھر میں بجلی کا بل بھی والد بھر رہا ہے، گیس کا بل بھی والد بھر رہا ہے، پانی کا بل بھی والد بھر رہا ہے، گھر میں مرمت کرنی ہے وہ بھی والد بھر رہا ہے، گھر میں اگر بیٹی آئی اس کا کوئی مسئلہ ہے اس کا خرچہ بھی اس نے پورا کرنا ہے، کوئی بیمار ہے اس کا خرچہ بھی اس نے پورا کرنا ہے، اور یہ مستنڈا بن کے پیسے کما رہا ہے، یا تو کما نہیں رہا یا کما رہا ہے تو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں ان والدین کے لیے سہارا بنوں، میں ان کو کچھ کما کر لا کے دوں، یہ ذمہ داری کا احساس اس کو نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک بس میرا والد کماتا رہے، وہ چاہے بوڑھا ہو جائے، وہ چاہے معذور ہو جائے، وہ چاہے مرے چاہے جیے، چاہے بیمار ہو چاہے تندرست ہو، یہ کما کر لائے گا اور میں کھاؤں گا۔ یہ حرامی ہے، حرام خوری ہے۔ یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اسلام ہے؟ یہ ہمیں احساس نہیں ہے، اور اس میں والدین پورے برابر کے شریک ہیں۔ یہ تربیت آپ نے بچوں کو بچپن سے دینی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا سکتے ہیں نا، تو آپ کا بچہ حضور علیہ السلام سے زیادہ لاڈلا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اگر 12 سال کی عمر